السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے عربی طب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ دنیا میں عرب کے شناخت، شہرت، عزت اور عظمت کا واحد سبب ظہور اسلام ہے۔ سمجھ رہے؟ سبب مطلب کاز، یہ ریزن جو آج عرب اتنا زیادہ شہرت فیمس کیوں ہے، کیونکہ اس کا وجہ کیا ہے؟ اسلام۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نبی نو آدم کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کے واسطے کچھ ہدایات بھی دی، جن میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ علم حاصل کرو، وہ خواہ چین ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی کہ علم حاصل کرو چاہے وہ کتنی دور ہو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اہل اسلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حصول علم پر بہت زیادہ زور دیا۔ حصول علم مطلب علم حاصل کرنا، اور بلا تفریق مذہب و ملت جہاں سے بھی جیسے بھی ہوا علم حاصل کیا۔ حصول علم کی زبردست خواہش کے تحت مسلمانوں نے بہت کم مدت میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علوم و فنون کو حاصل بھی کر لیا، اور ان میں معرکتال آرا تحقیق و ایجاد بھی انجام دی۔ عربوں یعنی مسلمانوں کی اس علمی کا کوشش سے علم طب کو بھی بے انتہا فروغ ملا۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ اور عادات حسنہ جن کا تعلق حفظ صحت یا ازالہ مرض سے تھا، ٹھیک ہے، کو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اپنایا۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک جیسے یونان، روم، چین، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں رائج طبی فنون سے بھی استفادہ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے کہ پاکی رہو، پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے۔ اب پاک رہے گا انسان تو مرض سے دور رہے گا۔ ان کے ارشادات کی وجہ سے اس کو بھی مطلب کہ حفاظت بھی کی صحت کی۔ بعد میں مسلم اطباء، کیمیاء اور ماہر طبیعیات کی باہمی کوششوں پر مشتمل تحقیق و ایجاد کے نتیجے میں ایک اعلیٰ درجہ کا فن طب وجود میں آیا، جس کو عربی طب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیونکہ عربی طب کے ماخذ میں یونان کا حصہ قدرے زیادہ ہے، اس لیے حسن اخلاق کی بنا پر مسلمانوں نے اس کو یونانی طب کے نام سے ہی پکارا، لیکن حقیقت شناس لوگ طب کے فروغ میں عربوں کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آفاقی طریقہ علاج کو یونانی و عربی طب کا نام دینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ عربی طب ما قبل اسلام، یعنی اسلام سے پہلے عرب میں طب کیسے تھی۔ ما قبل اسلام کا عربی دور عہد جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، ان پڑھ جس میں تہذیب و تمدن کے نام پر قبیلہ پروری، جنگجوئی اور خونریزی تھی، یعنی کہ جنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ تو علوم و فنون کے نام پر بھی کچھ خاص نہیں تھا، چنانچہ علاج و معالجہ زندگی کی اہم ضروریات بھی شامل ہے، اس لیے اس غرض کو دو طریقوں سے پورا کیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ توہمات پر مشتمل تھا، جس میں جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرنا اور مختلف فرسودہ تدابیر جیسے پاگل پن کے علاج کے لیے مریض کو زیور پہنا کر سونے نہ دینا وغیرہ شامل تھی، یعنی کہ مریض کو زیور پہنا دو پھر اس کو سونے مت دو اگر جو پاگل ہو جائے۔ دوسرا طریقہ علاج بالعقاقیر کے نام سے رائج تھا، جس میں جڑی بوٹیوں کے استعمال سے علاج کیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں فسد، حجامت اور کئی سے علاج کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ عربی طب بعد اسلام، یعنی اسلام کے بعد اب عربی طب کیسا تھا۔ ظہور اسلام کے نتیجے میں سرزمین عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شمع ہدایت روشن ہو چکی تھی، جس کی روشنی میں عربی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون راہ راست پر آنے لگی۔ اسلامی تعلیمات میں حصول علم اور اخلاقیات پر خاص طور سے زور دیا گیا، جس کے نتیجے میں عرب قوم علم دوستی اور اخلاقیات کے جذبوں سے سرشار ہو گئی۔ علم دین کے بعد علم بدن کو اہم قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔
علم طب پر خاص طور سے توجہ دی گئی اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دو مراکز استعمال کیے گئے۔ اولاً عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد عہد خلافت میں طب نبوی کی روشنی میں ہی صحت و مرض سے وابستہ مسائل حل کیے جاتے تھے۔ بعد میں عہد اموی اور عہد عباسی میں عربوں نے طب نبوی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف مقامات پر رائج طبی علوم و فنون سے بھی استفادہ کیا اور رفتہ رفتہ ایک ایسا طریقہ علاج وجود میں آیا جو طب یونانی، طب رومی، طب چینی، طب ایرانی اور طب ہندی کے منتخب نظریات پر مبنی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسلامی عقائد اور اخلاقیات بھی موجود تھے۔ مثلاً صحت و مرض کے علاج و شفا کو صرف اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا اور ہر مرض میں شفا کی امید رکھنا، جہاں تک ممکن ہو حرام و نجس ادویہ سے اجتناب کرنا، مریضوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا، ان کی عیادت کرنا یعنی عیادت مطلب دیکھنے جانا، عورتوں کے علاج میں ان کی حرمت کا لحاظ کرنا، اسقاط حمل کو یعنی ابورشن کو گناہ عظیم سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ عربی طب کے اسلامی ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسلامی طب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ عربی طب کے مشہور اطباء، یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے ایگزام ٹاپک ہے۔ جن عرب اطباء نے عربی طب کو وسعت اور فروغ دینے میں غیر معمولی